أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل عطا فرمایا کہ انہیں نبوت اور سلطنت عطا فرمائی اور فرمایا اے پہاڑوں اور پرندوں تم داؤد کے ساتھ تسبیح کرو، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير۔ اور ہم نے داؤد سے فرمایا کشادہ زریں بنائیے اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھیں کہ سب کڑیاں ایک جیسی ہوں، نہ زیادہ تنگ نہ زیادہ کشادہ۔ اور اے آل داؤد تم سب نیک کام کرتے رہو، بے شک میں تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہوں۔ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير۔ اور ہم نے ہوا کو سلیمان کے حکم کے تابع کر دیا، وہ صبح کے وقت 1 مہینے کا اور شام کے وقت 1 مہینے کا سفر کرتی، یعنی سلیمان ہوا کے ذریعے صبح شام کے مختصر وقت میں 2 ماہ کا سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، یعنی جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا تھا، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو ہم نے پگھلا دیا۔ اور ہم نے جنات ان کے تابع کر دیے جو ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ہم نے فرمایا ان جنات میں سے جو بھی ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور۔ وہ جنات سلیمان کے لیے بناتے تھے جو سلیمان چاہتے تھے، مثلاً اونچے اونچے محل اور تصویریں جو کہ ان کی شریعت میں جائز تھیں، اور حوض جیسے بڑے پیالے، اور جمی ہوئی بڑی بھاری دیگیں جو ہلائی نہ جا سکتی تھیں۔ ہم نے فرمایا اے داؤد کے گھر والو، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو زمین کی دیمک کے سوا جنات کو کسی نے ان کی موت کی خبر نہ دی، جو ان کا عصا کھاتی رہی تھی، کیونکہ آپ عصا پر ٹیک لگائے عبادت میں مشغول تھے۔ اسی حال میں آپ کا وصال ہوا اور دیمک نے عصا مبارک کو کھا لیا، اور آپ کا جسم مبارک زمین پر تشریف لے آیا۔ تب جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا پتہ چلا۔ پھر جب سلیمان زمین پر آئے تو جنات کی یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے تو خواری کے عذاب میں نہ پڑے رہتے، اور حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کے ڈر سے 1 سال تک مشقت کے کام نہ کرتے۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا
تو آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی، چنانچہ آپ نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں ہماری قدرت کی بڑی نشانی تھی، 2 باغ، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب۔ ہم نے ان سے فرمایا اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ شہر تمہارے لیے ہے اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ تو انہوں نے اللہ کی شکر گزاری سے منہ پھیرا اور انبیاء کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ہم نے ان کے نعمتوں والے 2 باغوں کو تباہ کر کے ان کے بدلے ان کو 2 ایسے باغ دیے جن میں بد مزہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم بڑے ناشکرے کو ہی سزا دیتے ہیں۔ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين۔ اور ہم نے ان سبا والوں کے اور شام کے ان شہروں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی سرے راہ کئی بستیاں آباد کیں تاکہ مسافر اپنی ضروریات بآسانی پوری کر سکیں، اور ہم نے ان بستیوں میں سفر کو ایک منزل کے اندازے پر رکھا، اس طرح کہ صبح کا چلنے والا دوپہر کو اور دوپہر کو چلنے والا شام تک آبادی میں پہنچ جاتا۔ اور ہم نے فرمایا تم ان بستیوں میں بے خوف ہو کر دنوں میں اور راتوں میں بھی سفر کرو۔ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ تو وہ ناشکری کرتے ہوئے بولے اے ہمارے رب ہمارے سفر میں دوری ڈال دے کہ ہمارے اور شام کے درمیان جنگل اور بیابان کر دے تاکہ بغیر توشے اور سواری کے سفر نہ ہو سکے۔ اور انہوں نے یہ دعا کر کے خود اپنا ہی نقصان کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کے افسانے بنا دیا، اور ہم نے انہیں بالکل جدا جدا کر دیا کہ وہ بستیاں غرق ہو گئیں اور بچنے والے دور دراز مختلف شہروں میں منتشر ہو گئے۔ بے شک اس واقعے میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے اور ہر بڑے شکر کرنے والے کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، یعنی ابلیس جو گمان رکھتا تھا کہ بنی آدم کو وہ شہوت اور حرص اور غضب کے ذریعے گمراہ کر دے گا، یہ گمان اس نے اہل سبا پر بلکہ تمام کافروں پر سچا کر دکھایا کہ وہ اس کے متبع ہو گئے اور اس کی اطاعت کرنے لگے، تو مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك
وربك على كل شيء حفيظ۔ اور حقیقت میں شیطان کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون شیطان کے بہکاوے میں آ کر آخرت کے بارے میں شک کرتا ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔